الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد ومخرج الناس من الظلمات إلى النور نبي الرحمة وإمام الهدى البشير النذير والسراج المنير عليه وعلى آله أفضل التحية وأتم التسليم ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لأنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ میں اللہ رب العالمین انسانوں سے کلام کرتا ہے۔ اس سورت کی آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اہل ایمان کو جینے کے اصول ضابطے اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔ ان ضابطوں میں سے ایک اہم ترین ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا، ایمان والو جان لو، اچھی طرح اس بات کو سمجھو، اس بات کو یاد رکھو ان فیکم رسول اللہ، تم میں اللہ کا رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بقید حیات تھے، آپ علیہ السلام براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ رہنمائی کیا کرتے تھے۔ دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ علیہ السلام کے لیل و نہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت و جلوت، ان فیکم رسول اللہ، تمہاری اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ادائیں محفوظ اور منقول ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی نہ بڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی بھی نہ کیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب بھی نہ کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں پر گورنر مقرر کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی مدد کے لیے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سیدنا عمر اہل کوفہ کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
کوفہ کی جامع مسجد میں ایک دن داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد میں لوگ مختلف حلقوں میں منقسم تھے اور ہر حلقوں کی بیچوں بیچ کنکریاں رکھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی لوگوں کو مختلف قسم کے ورد و اوراد و وظائف تقسیم کر کے دے رہا تھا۔ ایک حلقہ سے وہ تقاضا یہ کر رہا تھا 100 بار الحمدللہ کہا کرو، دوسرے حلقہ والوں سے کہہ رہا تھا ان کنکریوں کے ساتھ 100 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ منظر دیکھ کر صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حیران و پریشان ہوئے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تربیت کی تھی، وہ جس بات کے بارے میں علم نہ ہوتے اس کے متعلق لب کشائی کرنے سے پہلے، اس کے بارے میں کمنٹس کرنے سے پہلے اپنے سے بڑے عالم سے رجوع کیا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں عبداللہ بن مسعود جو اس علاقے کے بہت بڑے عابد زاہد عالم اور اس علاقے کے گورنر تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں ابا عبد الرحمن، مسجد میں ایسے منظر دیکھ کر آیا ہوں جو رسول اللہ کی مسجد میں کبھی دیکھنے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ آئے، کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں کو ممبر کے قریب جمع کیا، جمع کرنے کے بعد سوال رکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کس قسم کے کام کرنے لگے ہو؟ آگے سے جواب دیتے ہیں یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی، ہم خیر کی نیت سے ہی یہ کام کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ وَكَم مِّن مُّرِيدٍ لِّلْخَيْرِ لَمْ يُصِبْهُ، دنیا میں خیر کے بہت سے متلاشی ایسے ہیں جو خیر کو تلاش کرتے ہوئے در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، لیکن خیر ان کی قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ پھر فرمانے لگے یا امت محمد ما اسرع ہلاکتکم، اے امت محمد کتنی جلدی تم ہلاکت کی دانے پہ پہنچ چکی ہو۔ وفیکم آنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تبلا، ابھی تمہارے درمیان رسول اللہ کے وہ کپڑے وہ لباس موجود ہے جو ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوئے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ وآنیتہ لم تکسر، رسول اللہ کی وہ سارے برتن بھی محفوظ ہیں جو رسول اللہ استعمال کیا کرتے تھے، لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ وفیکم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفروا، تمہارے درمیان صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اانتم افضل من اصحاب رسول اللہ، کیا تم اصحاب رسول اللہ سے بہتر افضل ہو؟ ام فتحتم ابواب الضلال، یا تم خواہش پرستی کرتے ہوئے اپنے من کی پوجا کرتے ہوئے گمراہیوں کے دروازے تم کھول چکے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ جس کے بارے میں فقہ حنفی کی کتابوں میں وہ لکھتے ہیں الفقہ زرعہ ابن مسعود، جو فقہ کی کھیتی ہے اس کھیتی کا بیج بویا ہے عبداللہ بن مسعود نے۔ وسقاہ علقمہ، اور اس کھیتی کو پانی دی ہے علقمہ نے، اور پھر اس کی کٹائی کی ہے ابراہیم ابن یزید النخعی نے، پھر اس کٹائی کے بعد دانے الگ کیے ہیں حماد ابن ابی سلیمان نے، پھر اس دانے کو پیسا ہے نعمان ابن ثابت الکوفی امام ابو حنیفہ نے،
اور پھر پیسے ہوئے آٹے کو گوندا ہے کس نے؟ ابو محمد اور ابو یوسف نے، والناس کلہ آکلون، باقی سب کے سب کھانے والے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی۔ جب کام رسول اللہ کی سنت کی موجودگی میں، رسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، رسول اللہ کی سنت موجود ہے، رسول اللہ کی سیرت موجود ہے، رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، لیکن لوگ حدیث، سنت، سیرت سے روشنی لینے کے بجائے قرب الہی کے لیے جب خود ساختہ طریقے لوگوں نے ایجاد کیا، مختلف حلقوں میں تقسیم ہو کر، بیچ میں کنکریاں رکھ کر، اپنی طرف سے من کے مطابق جب کام کرنے لگ گئے، عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم صحابہ کرام سے افضل ہو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یاد رکھو تمہارے درمیان رسول اللہ کی ساری ادائیں موجود ہیں، اور سلیبس یہی ہے، سلیبس یہی ہے، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو بعد میں جو کچھ ہوا، بعد میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ آج پوری قوم کو اس کے پیچھے لگایا ہے جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے ہی نہیں ہے۔ سن 61 میں جو ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا رسول اللہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، سب اس پہ جج بن کر اس پہ فیصلہ صادر کرنے پہ لگا دیے ہیں، لیکن اس سے پہلے 12 ربیع الاول بروز سموار سن 11 ہجری سے پہلے ہمارا سلیبس اس سے پہلے کا ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یاد رکھو، جان لو، سلیبس یہ ہے تمہارے لیے، رسول اللہ کی ساری زندگی تمہارے لیے سلیبس ہے۔ مجھ سے باہر تم سے کسی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جن کے بارے میں تم جج بن کر بیٹھے ہو نا، یہ امت گزر گئی ہے، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے سلیبس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سلیبس کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے یا سنت رسول ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہاری نجات کے لیے رسول اللہ کی سیرت و سنت کافی ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، بہت سے معاملات میں اگر رسول تمہارا کہنا مان لیتے، لَعَنِتُّمْ، یقیناً تم مشقت میں پڑ جاتے، جبکہ اللہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی میں بھی یہ بات رکھی ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم، پیارے پیغمبر پر شاق گزرتے ہیں، پیارے پیغمبر تکلیف محسوس کرتے ہیں اگر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ حریص علیکم، تمہارے خیر خواہی کے بہت زیادہ حریص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا رسول اللہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، جو رسول اللہ کے ارد گرد جو رہنے والے تھے، ان کی ایمان کی ڈگری اللہ جاری کرتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے اصحاب محمد، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے سب سے محبوب، سب سے قیمتی شے اللہ نے بنا دی۔ آج اصحاب محمد کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کر بیٹھے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے سب سے محبوب ترین قیمتی اثاثہ اللہ نے ایمان کو بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں اصحاب محمد، اللہ نے کفر سے نفرت، عصیان سے نفرت، فسوق سے نفرت اللہ نے ڈالی ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں اصحاب محمد ہے نا، یہی ہدایت یافتہ ہے،
ایمان کے لیے معیار بطور امتی صحابہ کرام کے ایمان ہے، فضلا من اللہ۔ لیکن یاد رکھو اصحاب محمد، یہ تمہارے کوئی کمال کی بنیاد پر ایمان تمہارے دلوں میں مزین نہیں ہوئے اور ایمان تمہارے دلوں میں محبوب ترین شے نہیں بنی، فضلا من اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ممکن ہوا ہے، تمہارے کسی کمال سے نہیں، اللہ کے فضل سے، ونعمہ، اور اللہ کی نعمت ہے تم پر، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم الکمال حکمت والا ہے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے کائنات میں سے، کائنات کے انسانوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی بننے کے حقدار کون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ اپنے بندوں کے دلوں کی طرف اللہ نے دیکھا تو سارے بندوں کے دلوں میں سے سب سے پاک، سب سے صاف شفاف دل محمد الرسول اللہ کو پایا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، پھر امتیوں کے دلوں کو ٹٹولا، امتیوں میں سے سب سے محبوب ترین جو امت کے افراد تھے اصحاب محمد، فجعلہ وزراء نبیہ، اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کی مشیر بنا دیے، وزیر بنا دیے، اور یہ وہ لوگ تھے اعمقها علما اقلها تکلفا قوما اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ، یہ ایسے افراد تھے اللہ رب العالمین نے ان کو رسول اللہ کی صحبت کے لیے پوری انسانیت سے اللہ نے کو چن لیا۔ تو اللہ فرماتے فضلا من اللہ، جو فضیلتیں تمہیں ملی ہے یہ اللہ کے فضل سے ملا ہے، یہ فضیلتیں تمہاری اپنی ذاتی کسی کمال کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ونعمہ، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو مزین اور محبوب بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں شامل کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں بھی کفر، فسق، عصیان، ان تین جرائم کی نفرت اللہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا کر دے۔ اللہ ان تینوں کی نحوست سے اللہ ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔